میں آج یہاں پر خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کھڑا ہوں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ آج بہت سے پرانے دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے، اور جو ہمارا دوست تھا موسیٰ خان خیل، اس کی یاد ابھی تک زندہ ہے۔ لیکن فیاض ظفر صاحب نے کچھ پرانی باتیں جب یہاں پہ کیں تو وہ پرانے مناظر میری آنکھوں کے سامنے دوبارہ گھومنے شروع ہو گئے، اور کچھ بیٹھے بیٹھے یہاں پہ کچھ ایک افسوسناک خبر بھی ملی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آج ہم اپنے دوست موسیٰ خان خیل کی 13ویں برسی کے دن یہاں پہ اکٹھے ہوئے اور ان کی یاد منانے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ لیکن آج ہی کے دن، آج صبح کراچی میں ہمارے ایک صحافی ساتھی عطر متین صاحب کو بھی گولیاں مار کے شہید کیا گیا۔ تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور یہ ایک عجیب، ایک افسوسناک اتفاق ہے کہ ہم موسیٰ خان خیل کی برسی میں شریک ہیں، اور یہاں پر بھی ہمیں اپنے ایک اور صحافی ساتھی کی شہادت کی خبر ملتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں جو آزادی صحافت ہے اس کو کتنے مسائل کا سامنا ہے۔ اور آج ہی کے دن صبح ہمارے جو وزیر اطلاعات صاحب ہیں فواد چودھری صاحب، ان کو اور کچھ نہیں سوجا تو انہوں نے آج ڈان اخبار کے خلاف ایک بیان دے دیا، ایک ٹویٹ کر دیا۔ تو فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اخبارات ان کی مرضی کی خبر لگائیں، اور خبر کا ڈسپلے بھی ان کی مرضی کا ہونا چاہیے۔ تو یہی وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان، حکومت اور میڈیا کے درمیان فاصلے بڑھتے ہیں۔ جو فواد چودھری صاحب کا جو رویہ ہے اس کی بھی میں شدید مذمت کرتا ہوں۔ اور کیونکہ میں اس وقت سوات میں ہوں، منگورہ میں ہوں، موسیٰ خان خیل جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے ساتھی تھے، دوست بھی تھے، اور بڑے بہادر تھے۔ اور یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کے درمیان میں موجود ہوں، میں واقعی سوات کے جو لوگ ہیں ان کی قدر اس لیے بھی کرتا ہوں کہ 2007-8 کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں پہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو عام لوگ ہیں، یہاں کے جو صحافی ہیں، یہاں کے وکیل، ڈاکٹر، تمام شعبہ ہے زندگی کے لوگ، آپ سب نے بہت مشکلات کا، بہت تکالیف کا سامنا کیا، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے بڑی ہمت اور مردانگی سے اور جرأت سے مشکلات کا سامنا کیا، اور وہ حالات پیدا نہیں کیے جو کہ کچھ اور علاقوں میں ہم نے دیکھے کہ وہاں پہ جو دکھ، تکلیف اور مایوسی تھی اس نے ریاست مخالف جذبات جو ہیں ان کو فروغ دیا۔ تو یہ ایک آپ لوگوں کی ایک انفرادیت ہے جس کی وجہ سے میں سوات کے لوگ، ہمیشہ جہاں بھی جاتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ جو سوات کے لوگ ہیں وہ بڑے، نہ صرف یہ کہ بہادر لوگ ہیں، بڑے باہمت لوگ ہیں، اور بڑے وطن سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ میں نے محب وطن کا یا پیٹریوٹ کا لفظ استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ جو حب الوطنی ہے نا، یہ اب ایک گالی بن گئی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ وطن دوستی کا لفظ استعمال کیا کریں، کیونکہ جو پیٹریوٹزم ہے نا اس کو ہمارے جو پولیٹیکل مینجمنٹ اور پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے پیٹریوٹزم کو ایک نام بنا دیا۔ وہ لوگ جو وقت بدلنے کے ساتھ، ہوا کا رخ تبدیل ہونے کے ساتھ سیاسی وفاداری تبدیل کرتے ہیں تو ان کو پیٹریوٹ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں سوات کے لوگوں کے لیے یہ لفظ، یہ بدنام لفظ ہے، وہ استعمال نہیں کروں گا۔ ان کو میں کہوں گا کہ وہ وطن دوست ہیں اور بہادر لوگ ہیں، اور یہاں پر موسیٰ خان خیل جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہے آپ صحافیوں کے لیے یہاں پہ ہو۔ اور بھی ہمارے جو ساتھی ہیں سوات کے، تقریباً 5 صحافی جو ہیں انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، اور مجموعی طور پہ جو خیبر پختونخوا کے صحافی ہیں، ہمارے قبائلی علاقوں کے صحافی ہیں، انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور میں کیونکہ یہ سارے علاقے جو ہیں میں پچھلے 20-25 سال میں ان کو گھومتا رہا ہوں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا، قبائلی علاقے، بلوچستان، سندھ، یہ تمام علاقے جو ہیں ان کے جو صحافی ہیں
وہ ہماری آن ہے, وہ ہماری شان ہے. اور موسیٰ خان خیل جو ہے اس کے ساتھ تو میرا ایک ذاتی تعلق تھا. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب 2007 میں وکلا کی تحریک چل رہی تھی اور ہم اس وکلا کی تحریک کو بہت زیادہ کوریج دے رہے تھے, اور اس دوران آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ اسلام آباد میں جو جیو ٹی وی کا دفتر ہے اس پر پنجاب پولیس نے حملہ بھی کیا. یعنی کہ اسلام آباد جو وفاقی دارالحکومت ہے جس کی پولیس علیحدہ ہے, اس کی وردی کا رنگ نیلا ہے اور پنجاب پولیس کی وردی کا رنگ اس وقت کالا ہوتا تھا, تو وہ اسلام آباد میں آ کے انہوں نے ہمارے دفتر پر حملہ کیا. تو اس وقت جس دن حملہ ہوا تو اس دن مجھے بار بار موسیٰ خان خیل فون کرتا تھا کہ میں آ رہا ہوں. میں نے کہا یار تم کیوں آ رہے ہو, تم منگورا میں رہو. تو اس دن پوری دنیا کا میڈیا میرے پیچھے لگا ہوا تھا, تو میں نے بار بار موسیٰ خان مجھے فون کرتا تھا, تو پھر میں نے تنگ آ کے اس کو غصے میں کہا یار موسیٰ بس کرو, اب تم نے مجھے فون نہیں کرنا. اس نے کہا نہیں میرے ساتھ اور بندے بھی آ رہے ہیں. میں نے کہا یار آپ ادھر ہی رہو, آپ ادھر نہیں آؤ, اور کوئی جو ہے نا ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے کہ تمہارے لیے بھی تکلیف پیدا ہو اور مشکلات پیدا ہو. تو اس دن جب شام کو میں نے شو کیا تو صدر پاکستان تھے پرویز مشرف صاحب, انہوں نے لائیو شو میں جب ہم سے سوری کر لی, معذرت کر لی, تو 9:30 بجے 9:30 پونے 10 بجے کے قریب جب میں اپنے وہ مہمان تھے ان کو رخصت کر رہا تھا, تو پھر موسیٰ خان کا فون آ گیا. تو اب تب تک میرے سے پریشر کافی کم ہو چکا تھا, تو میں نے کہا فون میں نے اس کا اٹھایا, میں نے کہا ہاں یار اب کیا مسئلہ ہے تیرا. تو وہ کہتا ہے او سر جی یہ جس نے معافی مانگا اس پہ یقین نہیں کرنا, اور پھر اس نے اس کے بارے میں ایک بڑا سخت لفظ استعمال کیا, یہ دھوکے باز ہے, اس سے ہوشیار رہنا, یہ دوبارہ حملہ کرے گا. میں نے کہا اچھا. تو کچھ دن گزر گئے, تو اس کے بعد یہ ہم نے خبریں سننا شروع کی کہ پاکستان میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے, آئین معطل کیا جا سکتا ہے. تو ایک دن پھر میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا یار تم صحیح کہتے تھے, اور میں نے کہا یہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. تو کہتا یہ آپ کو پکڑے گا. میں نے کہا اچھا تو پھر میں کیا کروں. کہتا آپ ادھر آ جانا, ہم آپ کو اپنے پہاڑوں میں جا کے چھپا دیں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ خود جو ہے ادھر خطرات سے دو چار ہے, اور وہ مجھے ادھر سے بیٹھ کے فون کر پہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اگر یہ پکڑنے کی کوشش کریں گرفتار کریں آپ ادھر آ جانا. اکتوبر کے آخری دنوں میں, مجھے اکتوبر 2007 کے آخری دنوں میں جب یقین ہو گیا کہ اب کچھ ہونے والا ہے, تو میں نے سوچا اب کیا کریں یار. تو میں نے اپنا پاسپورٹ دیکھا, تو پاسپورٹ پہ ویزا بھی کوئی نہیں تھا ویلڈ, اتفاق کی بات ہے. تو پھر میں نے کہا اچھا یار کوئی بات نہیں, اسائنمنٹ بناتے ہیں اور کہیں جا کے کسی دور دراز علاقے میں چھپ جاتے ہیں. تو یہ شاید بہت سے لوگوں کو بات اب پتہ نہیں ہے. 3 نومبر 2007 کو جب پرویز مشرف نے ایمرجنسی لگائی, آئین کو سسپینڈ کر دیا, تو اس دن صبح اسی ٹائم پر میں یہاں منگورا پہنچ گیا, اور ہم نے ادھر ایک ہوٹل میں چیک ان کیا, اور میں نے بتا دیا موسیٰ کو. تو وہ اب میں اس کو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یار ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, یہ کور کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, یہ کرنا ہے. وہ میری بات سنتا ہے اور مجھے بڑی غور سے دیکھ رہا ہے, غور سے. تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے تمہارا. کہتا ہے یہ تو آپ ویسے ہی مجھے مصروف رکھنے کے لیے کہہ رہے ہو نا کہ یہ کام کرنا ہے, اصل میں تو ہم نے چھپنا ہے نا کہیں پہ. میں نے کہا ابھی انتظار کرو, یہ شام کو بتاؤں گا. تو جب شام ہوئی تو خبر آ گئی کہ پاکستان میں آئین معطل ہو گیا, پرویز مشرف نے ایمرجنسی لگا دی ہے. آپ جناب موسیٰ خان خیل صاحب وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. میں نے کہا آرام سے آرام. کہتے ہیں نہیں میں ادھر کوئی دیہاتی علاقے میں جا کے چھپتے ہیں, ادھر جا کے چھپ جاتے ہیں ادھر. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, انہوں نے پکڑنا ہوگا یہاں سے ہی پکڑ لیں گے, لیکن یہ ہے کہ ادھر آنے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں پہ ہوں. موبائل فون بھی بند کر دیتے ہیں لیکن پتہ تو چل جائے گا. تو خیر بہرحال جو بھی تھا, اس کے بعد ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ اب ہم واپس جاتے ہیں. میں نے دوستوں سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا پاکستان واپس آ جائیں, تو ہو سکتا ہے گرفتار کریں, ہو سکتا ہے نہ کریں. اب جب واپس جانا ہے
تو موسیٰ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو میں چھوڑ کے آؤں گا. میں نے کہا یار تم کنگ کانگ ہو یا تم کوئی کمانڈو ہو کہ تم مجھے چھوڑ کے آؤ گے؟ تو وہ بڑا پیارا آدمی تھا, تو وہ اسلام آباد تک واپس میرے ساتھ گیا. 4 نومبر 2007 کا دن مجھے ابھی تک یاد ہے. تو یہ ایک وہ سوات کے جو لوگ ہیں وہ ان کی بہادری کے ساتھ ساتھ ان کی وفاداری, ایثار, مہمان نوازی, بہت سی کوالٹیز ہیں. جب یہاں پر پھر آپریشن شروع ہوا تو اس کے بعد جب آپ لوگ آپ کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے تو اس صورتحال میں پھر ادھر بار بار جہاں جہاں پہ آئی ڈی پیز کے کیمپ تھے ہم ادھر جاتے تھے. تو مجھے میرے بہت سے لوگ کہتے تھے یار تمہارے پاس سوات اور مالاکنڈ کے علاوہ آج کل کوئی اور تمہارے پاس موضوع نہیں ہے. میں ان سے کہتا تھا یار ان لوگوں کی بڑی قربانی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ اچھے بھلے گھر تھے ان کے, اور بسے بسائے گھر چھوڑ کے آپ نے ان کو خیموں میں زندگی گزارنے پہ مجبور کر دیا. کوئی اسکول کی بلڈنگ میں جا کے بیٹھا ہے, کوئی کالج کی بلڈنگ میں بیٹھا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہے. تو اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس لیے ان کے مسائل کو اجاگر کرنا بڑا ضروری ہے. پھر یہ ہوا کہ 2009 کے ابتدا میں فلسطین میں حالات خراب ہو گئے. وہاں پہ اسرائیل نے بڑی بمباری کی. تو میں جناب فلسطین چلا گیا, غزہ. وہاں پہ ہم نے کافی دن گزارے. وہاں پہ بہت اسرائیل نے ظلم و ستم کیا. جب میں واپس آیا تو ابھی میں واپس آیا ہی ہوں اور اس کے چند گھنٹے کے بعد موسیٰ خان خیل صاحب کا فون آ گیا. اور موسیٰ خان خیل صاحب نے بڑی پہلے تو تعریف کی, وہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا فلسطین میں, ہمیں آپ پہ آپ پہ ناز ہے, ہم بڑا فخر ہے. لیکن حامد میر صاحب ایک بات کہنی تھی آپ کو. میں نے کہا ہاں بتاؤ بھائی. وہ آپ ادھر فلسطین میں چلے گئے, ادھر اسرائیل بمباری کر رہا تھا, وہ ادھر ہمارے سوات میں بھی حالات بڑے خراب ہیں, ادھر بھی آؤ نا. میں نے کہا یار ابھی تو میں فلسطین سے آیا ہوں, تم مجھے اب ادھر بلا رہے ہو. تو پھر میں ادھر آ گیا اور پھر دوبارہ ہم نے ادھر, اس وقت حالات بڑے خراب تھے اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, یہاں پہ سارے دوست بیٹھے ہیں. تو موسیٰ خان خیل صاحب خود اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈالا, مجھے بھی خطرے میں ڈالا. تو وہ جو اس نے خطرے میں ڈالا مجھے بھی اور اپنے آپ کو بھی, آپ لوگوں کے لیے, کہ آپ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ دنیا تک پہنچے اور دنیا کو پتہ چلے کہ آپ لوگ کن حالات سے گزر رہے ہیں. اور یہ بڑا ایک صرف موسیٰ خان خیل کا نہیں بلکہ سوات کے ہر صحافی کا ایک بہت بڑا ایک المیہ تھا کہ ایک طرف طالبان تھے اور دوسری طرف ریاستی ادارے, اور درمیان میں یہ کھڑے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم صحیح ہیں. لیکن یہاں پر جو الٹیمیٹ رزلٹ تھا اس ساری صورتحال کا وہ یہ تھا کہ یہ ایک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ماضی قریب کی ہماری تاریخ ہے, انسرجنسیز اور جو کانفلکٹ زونز میں جس طریقے سے مسائل کا سامنا کرتے ہیں لوگ, اور پوری دنیا میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک رول ماڈل تھا جو مالاکنڈ میں اور سوات میں ایک اتنی مشکل صورتحال تھی. لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اب بے گھر ہو گئے اور ایک بہت بڑا یہاں پہ آپریشن ہوا, اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کا نقصان بھی ہوا, جانی نقصان ہوا, مالی نقصان ہوا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جو کامیابی ہوئی آپ سب کو, اور آج ہمیں یہاں پہ امن نظر آ رہا ہے, اس کا اصل کریڈٹ جو ہے وہ باقی لوگوں کو بھی جاتا ہے, باقی اداروں کو بھی جاتا ہے, لیکن اصل کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے, یہاں کے جو عوام ہیں ان کو جاتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے صحافیوں کو جاتا ہے. کیونکہ جس طرح موسیٰ خان خیل جو ہے وہ میرے پیچھے لگا ہوا تھا, تو فیاض ظفر جو ہے وہ طلعت حسین کے پیچھے لگا ہوا تھا, شیری زادہ صاحب جو ہیں وہ اپنے چینل کے لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے, اور کہ جی یہ ہمارے مسائل جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں. تو یہ پتہ نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو سوات کے لوگ ہیں, مالاکنڈ کے لوگ ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل دوسروں کی نسبت اتنی جلدی کیسے حل ہوئے. گو کہ مسائل ابھی بھی ہیں, اور مجھے ان کا اندازہ ہے کہ ابھی بھی دریا کے ساتھ جو زمین ہے اس پہ سرکار جو ہے وہ قبضے کر رہی ہے. لیکن یہ چھوٹے مسئلے ہیں, لیکن اس وقت ایک بڑا مسئلہ تھا. آپ اس مسئلے سے نکلے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جو آج آپ کے مسائل ہیں یہ مسائل بھی جو ہے یہ اللہ تعالی حل کرے گا. اور موسیٰ خان خیل کی جو زندگی ہے وہ
صرف سوات کے نہیں بلکہ پاکستان کے ہر صحافی کے لیے ایک مشعل راہ ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا شخص تھا جو 24 گھنٹے جرنلزم کرتا تھا، 24 گھنٹے صحافت کرتا تھا. ہر وقت اس پر کوئی نہ کوئی جو ہے نا خبر طاری ہوتی تھی، کوئی اسائنمنٹ طاری ہوتی تھی. اور جس دن وہ شہید ہوا اس سے ایک دن پہلے رات کو میں نے اس کو بتایا کہ میں آ رہا ہوں منگورا، تو اس نے فٹافٹ 10-15 منٹ کے اندر اندر مجھے وہ یعنی کہ وہ نا ٹیک اوور کر لیتا تھا. اس کو پتہ چل گیا نا کہ آپ آ رہے ہیں، تو اس کے بعد وہ آپ کی زندگی پہ اختیار وہ ختم کر دیتا تھا. بس اب جانا ہے تو ادھر جانا ہے، کھانا ہے تو ادھر کھانا ہے، ملنا ہے تو اس کو ملنا ہے، ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے ایسے اگر آپ کہیں یار نہیں موسیٰ یار میں نے وہ کام بھی کرنا ہے، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، بس ادھر آپ آگے بس یہ میں کروں. اور اس کی بات ماننی پڑتی تھی. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے آ رہے ہو، آپ تاج محل ہوٹل میں ٹھہرو گے، آپ میں مٹا جاؤں گا، آپ مٹا نہیں جائیں گے. میں نے کہا میں مٹا کیوں نہیں جاؤں گا اور تم کیوں جاؤ گے؟ اس نے کہا نہیں ادھر خطرہ ہے. تو میں نے کہا اچھا پھر تم جا کے جلدی واپس آؤ. تو وہ گیا اور یہ فیاض ظفر صاحب نے آپ کو اس دن کی ساری کہانی سنائی، اور تھوڑی کوئی گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد ہمیں اس کی خبر مل گئی. اور مجھے آج بھی اس کا جسد خاکی یاد ہے. 32 گولیاں آپ نے گنی تھی، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ کوئی 2-3 اور بھی لگی ہوئی تھیں جو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکے. تو یہ ایک بہت ہی بہادر صحافی تھا. اور آپ دیکھیں کہ جب میرے پہ جب کراچی میں حملہ ہوا اور میں آغا خان اسپتال میں پڑا ہوا تھا، تو وہاں پہ جن لوگوں کو میں یاد کرتا تھا اس میں ایک موسیٰ خان خیل بھی تھا. اور میں کہتا تھا یار دیکھیں میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ مجھے بھی گولیاں لگی ہیں، اس کو بھی لگیں، وہ بچ گیا، میں زندہ ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو میرے ساتھ اس وقت ایک بڑی مشکل صورتحال تھی. مجھ پہ دباؤ تھا کچھ لوگوں کا، کچھ دوستوں کا کہ آپ پاکستان چھوڑ دیں. اور ہمارے کچھ دوست ایسے تھے کہ انہوں نے انتظام کیا اور مجھے کہا جی کہ ایئر ایمبولینس کراچی ایئرپورٹ پہ کھڑی ہے، ہم آپ کو ادھر سے اسٹریچر پہ لے کے جائیں گے اور ایئر ایمبولینس، اور خدا حافظ کہو اس ملک کو. میں تو بول بھی نہیں سکتا تھا. تو میں نے جو ڈاکٹر تھا میرا، ڈاکٹر انعام پال، اس کو بلایا اور میں نے اس کو بڑی مشکل سے پوچھا کہ یہ مجھے کیوں آپ ایئر ایمبولینس پہ باہر بھیج رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر انعام پال نے مجھے کہا جی کہ وہ اصل میں 2 گولیاں آپ کے اندر ہیں، ابھی میں نے 4 نکال دی ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ وہ گولیاں نکل نہیں سکتی، تو وہ صرف UK میں نکل سکتی ہیں. اور وہاں پہ جو ایک ہاسپٹل ہے جہاں پہ ملالہ یوسفزئی کا علاج ہوا ہے، تو اسی ہسپتال میں آپ کا علاج ہوگا، تو آپ کو ادھر لے کے جانا ہے. تو میں نے سوچا، میں نے کہا میرے کئی ساتھی دوست جو ہیں وہ یہاں پہ شہید ہو گئے اور وہ چاہتے تو یہ ملک چھوڑ بھی سکتے تھے، اور ان میں ایک موسیٰ خان بھی تھا، موسیٰ خان خیل. یہ اس کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی تھی ایک دفعہ. وہ اسلام آباد آیا، اس نے مجھے اپنے مسائل بتائے، تو میں نے اس کو پوچھا کہ کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی میرا ایک دوست ہے، اس نے مجھے کہا چھوڑو اس ملک کو، میں تمہارا ویزا لگواتا ہوں اور چلو. تو میں نے کہا ہاں یہ تو آپشن ہے آپ کے پاس. تو اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا وہ میں نے نہیں چھوڑ کے جانا. تو میں نے کہا نہیں یار کچھ دن کے لیے چلے جاؤ پھر واپس آ جاؤ. تو اس نے 2-3 نام لیے. اس نے کہا یہ جو بندے ہیں نا جو مجھے دھمکی دیتے ہیں وہ سمجھیں گے میں بھاگ گیا ہوں. نو 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 میں موسیٰ خان خیل، میں نہیں بھاگتا. تو جب میں ادھر ہسپتال میں پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا یار اس کو بھی آپشن تھی. وہ میرا ایک اور ساتھی تھا حیات اللہ خان شمالی وزیرستان والا، اس کے پاس بھی آپشن تھی. اس کی نیوز ایجنسی نے اس کو کہا تھا کہ آپ باہر چلے جاؤ، یورپ میں جا کے سیٹل ہو جاؤ، وہیں پہ کام کرو. وہ بھی نہیں گیا، وہ شہید ہو گئے اور میں زندہ بچ گیا. تو میں اگر چھوڑ کے چلا گیا تو یہ اپنے ساتھیوں کو میں اگلے جان جا کے کیا جواب دوں گا؟ تو میں نے ڈاکٹر انعام پال کو بلایا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کوئی جو آپ بتا رہے ہیں میرا علاج ادھر نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے. میں انگریزی میں مجھے اس کے الفاظ یا اس نے کہا آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. میں نے کہا ٹھیک ہے تم ٹرائی یور بیسٹ، ان کو کہہ دو میں نے نہیں جانا. تو پھر میں نے اپنی فیملی کو بتایا کہ میں نہیں جا رہا. تو فیملی تھوڑی میرے سے ناراض ہوئی. اب وہ مجھے پوچھتے تھے کہ تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے کہ نہیں جانا؟
میں نے ان کو کہا کہ میں زیادہ بات نہیں کر سکتا تھا. میں نے کہا دیکھو یہ باہر ہسپتال کا جو لان ہے ادھر لوگ میرے لیے نفل پڑھ رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں, تو میرا تو ان سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے, میں تو جانتا بھی نہیں ہے کون لوگ ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میرے کچھ ساتھی تھے تو وہ بھی پاکستان چھوڑ کے بھاگ سکتے تھے, وہ نہیں بھاگے. تو اگر وہ نہیں چھوڑ کے گئے تو میں کیوں جاؤں, اور وہ تو شہید ہو گئے, میں تو ابھی تک زندہ ہوں, تو اس لیے میں ان کی وجہ سے نہیں جاؤں گا. تو موسیٰ خان خیل جو ہے وہ ایک ریزن تھی, بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ وہ بھی تھی کہ جو میں نے پاکستان نہیں چھوڑا. اور اس کے بعد جب میں ہسپتال سے نکلا تو ہسپتال سے نکل کر پہلی دفعہ میں گیا سپریم کورٹ ویل چیئر پہ, اور جہاز سے لے کے جہاز سے نیچے اترنے تک اور پھر سپریم کورٹ کے اندر داخل ہونے تک اور اندر جہاں پہ وہ 3 جج صاحبان بیٹھے تھے ان تک پہنچنے تک کوئی ایک مجھے بندہ ایسا نہیں ملا کہ جو میرے ساتھ پیار نہیں کر رہا, محبت نہیں کر رہا. تو میں نے یہ اس وقت ریئلائز کیا کہ میں نے کتنا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ میں نے پاکستان نہیں چھوڑا. تو اب اگر ادھر ہی مر جائیں تو اچھا ہے نا, کم از کم لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے دعا تو کریں گے. اگر آپ کہیں باہر جا کے مر جائیں تو ٹھیک ہے, واپس لاش نے آنا تو ادھر ہی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو موسیٰ خان خیل اور حیات اللہ خان اور جو ہمارے ساتھی شہید ہوئے یہاں پہ, ان کا خون اس دھرتی پہ گرا اور وہ اس دھرتی میں دفن ہو گئے, وہ ہمارے ہیرو ہیں. وہ آپ لوگوں کے ہیرو ہیں اور وہ میرے ہیرو ہیں. اور اسی لیے آج میں اپنے ایک ہیرو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں. اور میں یہ بات دہرا رہا ہوں کہ موسیٰ خان خیل کے پاس یہ آپشن موجود تھا, وہ اگر چاہتا تو پاکستان چھوڑ کے جا سکتا تھا, اپنی جان بچا سکتا تھا, لیکن اس نے پاکستان نہیں چھوڑا. اس نے پاکستان کی خاطر, آپ لوگوں کی خاطر اپنی جان قربان کی, اور اسی لیے آج ہم اس کو یاد کر رہے ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ صحافیوں کے لیے ایک بڑا خطرناک ملک ہے, اور اس میں یہ ابھی سے نہیں, یہ کافی سال سے یہ صورتحال جاری ہے. اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. 2018 میں ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان کا نمبر تھا 139واں 139. آج وہ آپ مزید نیچے چلے گئے ہیں, وہ 145واں ہو چکا ہے. اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کہتی ہے کہ دنیا کے جو 10 خطرناک ترین ملک ہیں اس میں پاکستان بھی شامل ہے. اور آج کراچی میں بھی ایک صحافی جو ہے اس کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. صورتحال آپ کے سامنے ہے, اور گزارش یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس صورتحال کی جو نزاکت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے, کیونکہ اگر آپ پاکستان میں آزادی صحافت کو درپیش خطرات کو ختم نہیں کریں گے, کم نہیں کریں گے, تو انٹرنیشنل لیول پر آپ کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن مجھے یقین ہے کہ جس طرح پہلے پاکستان کے حالات بہت خراب تھے لا اینڈ آرڈر کے حساب سے, تو اب وہ کافی بہتر ہو چکے ہیں. تو کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو جاتا ہے کہ وہ انہوں نے بڑی ریزیلینس کا مظاہرہ کیا ہے, بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. آج مجھے پتہ ہے کہ آپ سب کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی ہے اور بڑے مسائل ہیں. وہ میڈیا جب ان مسائل کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو طاقتور لوگ جو ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو صحافی ہیں وہ کسی ایجنڈے کے تحت کام کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جناب یہ لفافے ہیں. تو عوام کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنے پہ اگر صحافیوں کو گالیاں پڑتی ہیں تو اس میں ہمیں کوئی مذائقہ نہیں ہے. 100 دفعہ گالیاں دیں, کیونکہ اگر موسیٰ خان خیل جو ہے وہ عوام کی خاطر گولیاں کھا سکتا ہے تو ہم عوام کی خاطر گالیاں نہیں کھا سکتے. تو گولیاں بھی قبول ہیں, گالیاں بھی قبول ہیں, لیکن صحافت جو ہے اس سے آپ لوگوں کے شکوے شکایتیں بھی ہیں, مجھے پتہ ہے. لیکن موسیٰ خان خیل جیسے جو صحافی ہیں ان کی وجہ سے یہاں پہ جو ہمارے دوست ہیں صحافی اور مجھ جیسے جو صحافی ہیں ہم فخر کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ جن مشکل حالات میں آپ لوگوں نے اپنی زندگی گزاری ہے اور یہاں کے صحافیوں نے صحافت کی ہے,
وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ تو ابھی بھی آپ لوگ آزمائش سے گزر رہے ہیں، لیکن جو لوگ آپ کو آزما رہے ہیں وہ آپ کو آزماتے آزماتے رونا شروع کر دیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ نہیں روئیں گے۔ جو لوگ آپ کو رلانا چاہتے ہیں آپ نے ان کو رلانا ہے، آپ نے خود نہیں رونا۔ اور باتیں میں بھی بہت سی کر سکتا ہوں۔ موسیٰ خان خیل جو ہے اس کی یادیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اگر میں شیئر کرنا شروع کروں تو کافی لمبی بات ہو جائے گی، لیکن میں بہت آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ بلایا اور اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ موجود ہیں۔ مجھے نہیں یقین تھا کہ اتنے لوگ جو ہے وہ یہاں پہ آئیں گے، کیونکہ مجھے ماضی میں یہ اطلاعات ملتی رہی ہیں کہ موسیٰ خان خیل کی جب بھی برسی ہوتی ہے تو کچھ لوگ فون کرتے ہیں کہ یار ادھر نہ جاؤ۔ وہ موسیٰ خان خیل نے آپ کا کیا بگاڑا؟ اب تو وہ دنیا میں بھی نہیں رہا۔ وہ اگر اس کی تصویر کا بینر کہیں پہ لگا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ ہٹوا دیتے ہیں، لیکن جو اس کی تصویر ہمارے دل میں لگی ہوئی ہے، آپ کے دل میں لگی ہوئی ہے، اس کو آپ کیسے ہٹائیں گے؟ وہ تو آپ نہیں نہ ہٹا سکتے۔ تو جو لوگ اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے جان قربان کرتے ہیں، اپنا لہو بہاتے ہیں، وہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ ان کو کسی حکومت کی سرپرستی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی حکومت کے میڈل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں حکومت کرتے ہیں۔ موسیٰ خان خیل بھی جب تک یہ دنیا باقی ہے اس کا نام زندہ رہے گا اور وہ ہمارے دلوں پہ حکومت کرتا رہے گا۔ حکومت اس کی خدمات کا اعتراف کرے نہ کرے، لیکن سوات کے لوگ، پاکستان کے لوگ اس کو سلام کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔